آج سے ہزاروں سال قبل اس روئے زمین پر جہاں نمرود، شداد، بخت نصر اور فرعون جیسے متکبر، ظالم اور عیش پسند بادشاہوں نے حکومت کی، وہیں اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے تھے جنہیں اللہ نے زمین پر حکومت دی اور انہوں نے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے بے مثال حکومت چلائی اور لوگوں کو اللہ سے قریب کیا، جن میں ایک نام حضرت ذوالقرنین کا ہے۔ حضرت ذوالقرنین کو اللہ نے زمین پر اقتدار بخشا تھا، انہیں ایک عظیم لیڈر کی صلاحیتوں سے نوازا گیا تھا۔ زمانہ قدیم میں ذوالقرنین نامی اس بادشاہ نے ایک مضبوط اور طاقتور سلطنت قائم کی تھی۔ وہ اللہ کے نیک اور صالح بندے ہونے کے ساتھ ساتھ فاتح اور فوج کے سپہ سالار بھی تھے۔ حضرت ذوالقرنین بادشاہ ہونے کے باوجود توحید اور آخرت کے قائل تھے۔ ایک روایت کے مطابق ذوالقرنین کا نام سکندر تھا اور یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت خضر ان کے وزیر اور جنگوں میں علمدار تھے۔ علماء کے نزدیک ذوالقرنین نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے ایک صالح بندے اور نیک بادشاہ تھے۔ انہیں اللہ نے قرآن مجید میں ذوالقرنین کہہ کر کیوں پکارا، اس کے متعلق مختلف آراء ہیں۔ بعض کے نزدیک انہوں نے دنیا کے دو سینگ یعنی دو کناروں کا چکر لگایا تھا، اس لیے ان کا لقب ذوالقرنین تھا۔ بعض کا قول یہ ہے کہ ان کے بال کافی لمبے تھے جنہیں وہ دو حصوں میں بانٹ کر باندھتے تھے، اس لیے لوگ انہیں ذوالقرنین کہتے تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کے تاج پر دو سینگ بنے ہوئے تھے، اس لیے ان کا نام ذوالقرنین ہو گیا۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفر کا حال بیان ہوا ہے جو سورہ کہف میں تفصیل سے موجود ہے۔ یہ سفر نہایت ہی عجیب اور عبرت خیز تھا۔ حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمہ سے پانی پی لے گا تو اس کو کبھی موت نہ آئے گی، اس لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ آب حیات کے چشمے تک پہنچ گئے اور اس کا پانی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں یہ پانی پینا نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ مغرب کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ نے وہ سب منزلیں طے کر کے ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمہ میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سورج کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھے، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا، اور دریائی مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ یہ قوم فسق و فجور کا شکار ہو چکی تھی، ان میں سرکشی اور بغاوت عام تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کی سرکشی پر حضرت ذوالقرنین کو فرمایا کہ یہ تمہاری مرضی ہے کہ انہیں سزا دو یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں۔ ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال کر ان لوگوں کو بے بس کر دیا، چنانچہ کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ آپ کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے۔ دوسرا سفر حضرت ذوالقرنین نے مشرق کی طرف کیا اور وہ طلوع آفتاب کے آخری کنارے پر جا پہنچے۔ وہاں آپ نے سورج کے طلوع ہونے کے منظر کو دیکھا اور ایسا محسوس کیا جیسے سورج زمین کے اس خطے پر آباد ایک قوم پر ابھر رہا ہو۔ یہ لوگ بغیر لباس اور مکان کے غاروں میں رہا کرتے تھے، ان کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت تک نہیں تھی۔ وہ بے سہارا، کمزور اور لاچار لوگ جانوروں کی طرح غاروں میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کی تربیت کی، ان کے لیے لباس اور چھت کا بندوبست فرمایا اور عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے جوہر سکھائے اور اس قوم کی تمام ضروریات کا انتظام فرمایا۔ حضرت ذوالقرنین نے یہاں اپنا سفر ختم نہ کیا بلکہ وہ شمال کی طرف بڑھے اور شمالی جانب میں وہ قفقاز کے پہاڑی علاقوں تک جا پہنچے۔ وہاں انہیں قوم ملی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر یہ التجا کی کہ پہاڑ کے اس جانب ایک قوم آباد ہے جو یاجوج ماجوج کہلاتی ہے۔ یاجوج ماجوج حملہ کر کے ہر وقت انہیں پریشان کرتے رہتے ہیں۔ اگر ممکن ہو تو ان کے 2 گھاٹیوں کے درمیان جو درے ہیں انہیں بانٹ دیجیے اور اس سلسلہ میں جو لاگت آئے وہ ہم دینے کو تیار ہیں۔ چنانچہ حضرت ذوالقرنین نے ان کی اس درخواست کو منظور کر لیا اور کہا کہ تمہاری مالی امداد کی مجھے ضرورت نہیں، اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ موجود ہے، البتہ کچھ مزدور تم مہیا کر دو تو میں ایسی دیوار بنا دوں گا جو نہایت ہی مضبوط ہوگی۔
لہٰذا پہلے لوہے کے بڑے بڑے تختیوں کے اوپر نیچے تہے جمائی گئیں جن کی بلندی دونوں طرف کی گھاٹیوں تک پہنچ گئی۔ تو لوگوں کو حکم دیا کہ خوب آگ بھڑکاؤ۔ اس کام کے لیے لکڑی اور کوئلہ کو استعمال میں لایا گیا۔ جب لوہا آگ کی طرف سرخ ہو گیا تو پگھلا ہوا تانبا اوپر سے ڈالا گیا جو لوہے کے چادروں کی درزوں میں جم کر پیوست ہو گئی اور یہ سب کچھ مل کر پہاڑ سا بن گیا۔ بلندی کی وجہ سے اس کے اوپر چڑھنا بھی مشکل تھا، اسے توڑا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو حضرت ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتایا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، جب تک اللہ کو منظور ہے قائم رہے گی اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دیوار تباہ ہو جائے گی۔ تباہی کا یہ وقت قیامت کے قریب ہوگا۔ دراصل یاجوج ماجوج یافز بن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ ایک فسادی قوم ہے، ان لوگوں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہے۔ یہ لوگ بلا کے جنگجو اور خونخوار اور بالکل ہی وحشی اور جنگلی ہیں جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ موسم ربیع میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور ہر چھوٹے بڑے جانوروں کو کھا جاتے تھے۔ روایتوں کے مطابق یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے ان کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اب چلو باقی کو کل توڑ لیں گے۔ دوسرے دن اللہ کے حکم سے وہ دیوار ویسی ہی مضبوط بن جاتی ہے۔ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ لیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت کے قریب ہونے کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد اور قتل و غارت کریں گے۔ قرآن پاک میں جس ذوالقرنین کا ذکر موجود ہے ان کے متعلق مفسرین اور مورخین نے مختلف بادشاہوں کو ذوالقرنین قرار دیا ہے۔ قدیم دور کے بعض مفسرین کا خیال تھا کہ سکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دی گریٹ ہی ذوالقرنین تھا، لیکن اکثر علماء نے اس رائے کو غلط قرار دیا کیونکہ سکندر یونانی ایک مشرک بادشاہ تھا جو آتش پرست تھا، جبکہ جدید دور کے علماء و مفکرین نے سائرس اعظم یعنی ایران کے شہنشاہ خورس کو ہی ذوالقرنین قرار دیا ہے کیونکہ قرآن پاک میں بیان کردہ زیادہ تر نشانیاں اس پر صادق آتی ہیں۔ بہرحال ذوالقرنین کے اس سفر اور واقعات کا اہم پہلو یہ ہے کہ اس نے لوگوں کے ساتھ نہ صرف نرمی کا رویہ اختیار کیا بلکہ ان کی ہر ممکن مدد کی اور اپنی طاقت و قوت اور شان و شوکت پر کبھی غرور و تکبر نہ کیا بلکہ ان تمام نعمتوں کا شکر بجا لایا، اور یہ عظیم بادشاہ کائنات کے حقیقی بادشاہ کی اطاعت اور رضا کے لیے ہمیشہ سجدہ ریز رہا۔